بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں، 2 باعث شفا چیزوں کو لازم پکڑ لو، نمبر 1 شہد اور نمبر 2 قرآن۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد مرغوب تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی سرکار دو عالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا، میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوسری بار آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شہد پلانے کی تاکید کی۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی آیا۔ جب چوتھی بار بھی آ کر اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہی ہے، اس کو پھر شہد پلاؤ۔ اس نے اس مرتبہ جا کر جب شہد پلایا تو اس کو شفا نصیب ہو گئی۔ شہد کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں۔ شہد پیاس کو بجھاتا ہے، حافظہ کو قوت بخشتا ہے، شہد ردی رطوبتیں نکالتا ہے، اس کا کثرت استعمال یرقان، فالج، لقوہ، زہروں کے اثرات اور امراض سر و سینہ میں مفید ہے۔ پتھری کو خارج کرتا ہے، بصارت اور جگر کو قوت ملتی ہے۔ بو علی سینہ اسے مقوی معدہ بھی قرار دیتے ہیں۔ دانتوں کے لیے شہد ایک بہترین ٹانک ہے۔ اسے سرکے میں حل کر کے دانتوں پر ملنا ان کو مضبوط کرتا ہے اور مسوڑوں کے ورم دور کرنے کے علاوہ دانتوں کو چمکدار بناتا ہے۔ گرم پانی میں شہد اور سرکے کے ساتھ نمک ملا کر غرارہ کرنے سے گلے اور مسوڑوں کا ورم جاتا رہتا ہے۔ نہار منہ شہد پینے سے پرانی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے، کھٹے ڈکار آنے بند ہو جاتے ہیں اور اگر پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہو تو وہ نکل جاتی ہے۔ انسان بڑھاپے میں عموماً 3 مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 1 جسمانی کمزوری، نمبر 2 بلغم، نمبر 3 جوڑوں کا درد۔ قدرت کا کرشمہ ہے کہ شہد کے استعمال سے یہ تینوں مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ شہد میں اینٹی سیپٹک خصوصیات ہونے کی بنا پر زخموں پر لگانا یا جلی ہوئی جلد پر لگانا نہایت مفید پایا گیا ہے۔